ہے جو جس میں ڈاکٹر اختر آزاد ہیں اور نیاز اختر ہیں، یہ تمام لوگ یہ نئی نسل کہلاتے ہیں. لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ افسانوں کے میدان میں، افسانوں کے دائرے میں ہمیں یہ اعتراف کرتے ہوئے انتہائی مسرت کا احساس ہے کہ مہتاب عالم پرویز کا شمار نئی نسل کے چند ایسے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی لگن اور محنت کی بنیاد پر افسانہ نگاری کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص انداز نظر قائم کیا ہے اور اپنی ایک الگ شناخت متعین کی ہے. ایک طویل عرصے تک وطن سے دور رہنے اور ادبی خاموشی کی اذیت جھیلنے کے باوجود افسانوی مجموعہ ریت پر کھینچی ہوئی لکیر کے ساتھ ان کی خوشگوار واپسی ہوئی ہے، جس کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہم انجمن ترقی اردو ہند جمشید پور شاخ کی جانب سے انہیں یہ سپاس نامہ پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کا قلم ان کی تخلیقی توانائی کی بدولت ہندوستان کی ادبی فضا کو اعتبار بخشنے میں معاون ہوگا. مقام سید رضا عباس رضوی چبن، صدر انجمن ترقی اردو، مشرقی سنگھ بھوم، جمشید پور. صاحب کتاب مہتاب عالم پرویز صاحب سپاسنامہ قبول فرمائیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور صدر محترم کا ایک بار پھر شکریہ. حضرات، یہاں ہمارے رسمی اعمال کا سلسلہ ختم ہوا اور گفتگو کا سلسلہ جاری کرنا ہے. اب ہمیں بات ادب کی ہے، ادب پر باتیں ہوں گی، افسانہ پر باتیں ہوں گی اور افسانہ نگار پر باتیں ہوں گی. محترم، افسانہ ادب کا ایک جز ہے اور ہر ادب زندگی کی آئینہ داری کرتا ہے اور کرتا رہے گا. زندگی چاہے جیسی بھی ہو، رزم کی ہو، بزم کی ہو، عیش و نشاط کی ہو، جبر و کرب کی ہو، جہد و عمل کی ہو، کامرانیوں اور ناکامیوں کا ہو، دکھ درد اور مایوسیوں کی ہو، چاند تاروں بھری خشک رات ہو یا موسم گرما کے چڑھتے ہوئے سورج کی ہو، یا تپتی ہوئی زمین کی، ویرانے کی ہو، وحشت و درندگی کی ہو، یا مہذب معاشرہ کی، یا پھر محبوب کے لب و رخسار پہ قربان ہو جانے والے جذبے کی، یا آغوش محبت میں میسر آنے والی لذت و سکون کی ہو، سب کے عکس ادب کے آئینے میں دیکھے جا سکتے ہیں اور دکھائے جا سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جمشید پور، جسے کسی دبستان کا نام تو نہیں دیا جا سکتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن کسی دبستان سے کم نہیں ہے ہمارا جمشید پور. اور بہترین فنکار، بہترین افسانہ نگار یہاں پیدا ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس فن کو بہت ہی اعلیٰ معیار پر برتا ہے. اور بقول سید احمد شمیم صاحب کے افسانہ مٹی سے نکلتا ہے، افسانہ مٹی سے نکلتا ہے، سچ ہے، اور افسانہ نگار بھی اسی کے حوالے سے نکلتا ہے. جناب علی، یہاں اس جمشید پور کے ماحول سے ایک فنکار، ایک سے ایک افسانہ نگار ٹاٹا کمپنی کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کی مانند زمین سے اٹھے اور آسمان پر پھیل گئے. میں اس سلسلے کی ایک کڑی کا اضافہ مہتاب عالم پرویز کر رہے ہیں آج اس رونمائی کے ذریعے. حالانکہ افسانہ نگاری سے ان کا رشتہ بڑا پرانا ہے، گزشتہ 26 سالوں سے یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں اور بے شمار رسالوں میں چھپ چکے ہیں، کتابی شکل میں آج پہلی بار آئے ہیں. تو حضرات، میں یہاں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں. ان کی کتاب پر، ان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر رائے پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں سب سے پہلے افسانہ نگار نیاز اختر کو.
نیاز اختر ایک اچھے افسانہ نگار ہیں اور میں ان کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا اور کہنا نہیں چاہتا کہ دوستوں میں سے ہیں. بس اتنی خبر میں دینا ضرور چاہتا ہوں کہ ان کے افسانوں کا مجموعہ بھی عنقریب منظر عام پر آنے والا ہے. بوڑھے برگد کا انت تو منظر عام پر آنے والا مجموعہ کے خالق نیاز اختر. صدر انجمن اور صدر جلسہ جناب سید رضا عباس رضوی چھبن صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب، مہمان اعزازی ڈاکٹر محمد زکریا صاحب، ڈاکٹر زین رامی صاحب اور اس محفل کے روح رواں مہتاب عالم پرویز صاحب. آج ہم لوگ ریت پر کھینچی ہوئی لکیر کی رسم نمائی میں اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے بھی ریت پر کھینچی ہوئی لکیر کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. میرا عنوان ہے مہتاب عالم پرویز کی افسانہ نگاری. شہر اہم جمشید پور کے نثری ادب کے کہکشاں کا ایک ستارہ مہتاب عالم پرویز بھی ہیں. پرویز کی ادبی زندگی کا آغاز 20ویں صدی کی 9ویں دہائی کے درمیان یعنی اگست 1985 سے ہوا، جب ان کی پہلی کہانی اندھیرے کا سفر منظر عام پر آئی. ان کا افسانوی سفر 25 سالوں پر محیط ہے. اس بیچ چند سالوں تک وہ جمود کا شکار ہو گئے تھے. تلاش معاش اور عدیم الفرصتی اس کی وجہ رہی ہوگی. یمن، ابوظہبی اور سعودی عربیہ کے قیام کے دوران شاید ان کے افسانوی جرسوں میں کمزور پڑ گئے ہوں گے، لیکن وطن واپسی کے بعد انہوں نے پھر سے نئی آب و تاب کے ساتھ لکھنا شروع کیا اور افسانوی مجموعہ ریت پر کھینچی ہوئی لکیر کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اس مجموعہ میں کل 15 افسانے ہیں اور 5 افسانچے ہیں. ان کے ڈھیروں افسانے میں نے پڑھے ہیں. انہوں نے جب افسانوی دنیا میں قدم رکھا اس وقت ترقی پسند تحریک دم توڑ رہی تھی اور جدیدیت عروج پر تھی. افسانہ کو شاعری کے قریب لانے کی کوشش کی جا رہی تھی. پرندے کی واپسی، آخری پرواز، کہانی کا دوسرا رخ، لکشمن ریکھا کے پار، نقطے کا سفر، اندھیرے کا سفر اور سیگمنٹ وغیرہ اسی قماش کے افسانے ہیں. جدید افسانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیانیہ افسانے بھی خوب لکھے ہیں، جیسے ریت پر کھینچی ہوئی لکیر، رشتے کی بنیاد، چتون کی چترائی، جلتی دھوپ میں رم جھم، دشائیں وغیرہ. اس طرح دیکھا جائے تو پرویز کے